نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا یہ بیان تعویذات لکھنے والوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ تعویذ دراصل میں عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی پناہ لینے کے ہیں۔ تعویذ لفظ تعوذ سے بنا ہے۔ اس کی اصل جو ہے عین، واو اور زال ہے۔ قرآن مقدس کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں تعویذات کلمات مقدسہ کا ایک اہم نام ہے جس کے ذریعہ رب کریم کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تعویذ سے مراد قرآن مقدس، حدیث پاک یا دوسرے جائز کلمات کو کاغذ یا چمڑے پر لکھ کر شفا کے لیے استعمال کرنا۔ تعویذ کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ تعویذ پڑھنا، پھونکنا وغیرہ یہ مشائخ کرام اور صوفیاء اعظام سے رائج ہے۔ رقیتوں سے مراد علاج کرنے کا وہ طریقہ جس میں قرآن شریف یا حدیث مبارکہ یا دیگر کلمات کے تلاوت کے ساتھ مصیبت زدہ کو جھاڑا جائے، پھونکا جائے، مثلاً بخار ہو، بے ہوشی ہو اور اس طرح کی دوسری کوئی آفت اور بلا اور مصیبتیں ہوں۔ صاحب در مختار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سفلی علم جو ہے یا مشرکانہ جو منتریں ہیں ان منتروں سے بنایا گیا تعویذ کا پہننا یا پہنانا دونوں حرام ہے۔ ہاں، آیات قرآنیہ سے بنایا گیا تعویذ پہننا، پلانا، گلے میں لٹکانا، بازو میں باندھنا یہ سب جائز ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ تعویذ باندھنا، دم کرنا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس طرح ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کراتے وقت ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے اس عقیدے پر قائم ہیں کہ شفا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ دوا یا علاج محض صرف اور صرف اسباب ہیں۔ اسی طرح تعویذ باندھنا، دم کرنا بھی ایک سبب اختیار کرنا ہے۔ اسے ناجائز یا شرک کہنا جہالت اور حماقت ہے۔ آج کل بعض لوگ جہاں دیگر بہت سے اسلامی معاملات کو شرک اور بدعت کہہ کر لوگوں سے اور نفرت اور نفاق کے بیج ڈالواتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت و نفاق کے بیج ڈالتے ہیں، ان میں ایک گندا تعویذ اور دم درود بھی ہے۔ اسلام میں جہاں بیماریوں کے مادی علاج ہیں یعنی جڑی بوٹیوں سے، دوائیوں سے، وہاں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اسماء الحسنی اور مسنون اور متبرک دعاؤں سے بھی اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ ان میں بھی شفا کی تاثیر رکھی ہے، مگر تمام تر تاثیر اس کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر ہی موقوف ہے۔ جب شفا چاہے دوا یا دعا سے
بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تعویذات جو ہے اپنے طبع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں. اول آتشی، دوسرا بادی اور تیسرا آبی، پھر چوتھے نمبر پر ہے خاکی. ہر نقش کا الگ الگ جدا گانا چال ہوتی ہے اور اسی ترتیب سے استعمال بھی کیا جاتا ہے. بعض ہمارے اسلامی بھائی جو ہے شمع سبستان رضا یا نقش سلیمانی وغیرہ کتاب جو تعویذات کے اکثر و بیشتر پائے جاتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور ایک طرف سے نقش لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے آپ لکھنا سیکھیں، ان نقوش کے چال کو سیکھیں. آتشی تعویذات الگ ہوتی ہے، بادی تعویذات الگ ہوتی ہے، آبی الگ ہے، خاکی الگ ہے. آتشی آگ میں جلائے جاتے ہیں یا آگ کے نیچے دفن کیے جاتے ہیں تاکہ تاثیر متاثر حرارت پہنچتی رہے اور لکھتے وقت منہ مشرق کی طرف ہو. بادی تعویذات کی جو اثر ہے وہ یہ کہ کسی خوشبودار چیز پر دم کر کے سنگھاتے ہیں، پتوں پر، پھولوں پر یا میٹھی چیز پر دم کر کے کھلاتے ہیں، یا تعویذ لکھ کر درخت یا کسی اونچی جگہ لٹکا دیتے ہیں. اور بادی تعویذ کو لکھتے وقت جو ہے منہ مغرب کی طرف رکھا جاتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، جب ہم آبی تعویذ لکھتے ہیں تو کاغذ پر لکھ کر مطلوب کو پلاتے ہیں یا کسی چینی کی تشتری پر لکھ کر پلائے جاتے ہیں، یا پھر نقوش سے پانی کے کنارے جو ہے دفن کرتے ہیں یا پانی میں بہائے جاتے ہیں. اور لکھتے وقت بادی تعویذ لکھتے وقت منہ شمال کی طرف کیا جاتا ہے. اسی طرح خاکی جو تعویذات ہیں یہ نقش لکھ کر زمین میں دباتے ہیں یا کسی بھاری پتھر کے نیچے دباتے ہیں یا مطلوب کے گزرگاہ یا سونے کی جگہ یا چوکھٹ یا چوراہے یا قبرستان یا گھر وغیرہ میں دفن کرتے ہیں. اور اس خاکی تعویذ کو لکھتے وقت منہ جنوب کی طرف کر کے لکھا جاتا ہے. عناصر عربہ کے اعتبار سے ہم نے تعویذوں کے جو خاص بیان کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بادی تعویذات ہیں فتوحات کے لیے، قضاء حاجات کے لیے، ترقی درجات کے لیے، اور اسی طرح جو آتشی ہے ہلاکت کے لیے، بیمار کرنے کے لیے، خواب بندی کے لیے، عداوت کے لیے. آبی جو تعویذات ہیں وہ محبت کے لیے، شفا کے لیے، امراض کے لیے اور خلاصیے محبوس وغیرہ کے لیے لکھے جاتے ہیں. اسی طرح خاکی تعویذ برائے قید کی رہائی، زبان بندی، سحر، جادو ٹونا، ان چیزوں کے لیے لکھے جاتے ہیں. تو اب ایک بات اور جو بہت اہم ہے، ناظرین کرام سے میں چاہوں گا کہ اس کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو تعویذات کے لوازمات ہیں وہ کیا ہیں. تعویذات کے جو نقوش کے لوازمات ہیں وہ قلم، سیاہی، کاغذ اور